کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم اور مرد ظالم ہوتا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کہاوت الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے روپ میں مرد کو ظالم نہیں بلکہ عظیم پایا ہے۔ وہ کیسے بتاتی ہوں۔ ان دنوں میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی اور ایک لفافہ مجھے دیا۔ بولی، سبیلہ، کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا تھا کہ میں یہ تم کو دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو اس کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ میری کاپی میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ میں اتنا گھبرائی کہ کاپی کھولتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا ڈور اچھی طرح بند کیا اور لفافے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر لڑکے لڑکیوں کو لکھتے ہیں، اور ایک آدھ رومانی شعر۔ ارسلان کا خط بھی ایسا ہی تھا۔ اس وقت میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں خط نہیں ایٹم بم ہو جو تھوڑی دیر بعد پھٹ جائے گا۔ اے کاش میں سمجھتی یہ خط واقعی ایٹم بم ہی ثابت ہوگا اور بعد میں میری زندگی کے حسین لمحوں کو ہیروشیما بنا ڈالے گا تو اس کو کبھی کھول کر نہ پڑھتی، لیکن اس وقت میری سمجھ ہی کیا تھی۔ خدا کا شکر کہ اس خط کا جواب لکھ کر اپنی سہیلی کے حوالے نہ کیا۔ البتہ میری خاموشی سے ارسلان کو ہمت ملی اور چند دنوں بعد اس نے خط کے جواب کے لیے مجھے فون کر دیا۔ کیسی ہو؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو 15 برس کی عمر میں میرے کانوں نے کسی نوجوان کے منہ سے سننے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مذاق جان کر بھلا دوں گی، مگر جس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ ارسلان واقعی سنجیدہ تھا۔ وہ ہر حال اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ ارسلان تم میری سہیلی کے بھائی ہو، پڑوسی ہو، میں تم کو سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں تم سے خط و کتابت کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری یہ بات ذہن نشین کر لو۔ کہنے لگا کہ اگر خط کا جواب لکھ کر دینا نہیں چاہتی تو فون پر ہی جواب بتا دو۔ غرض وہ اتنے میرے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اس کا فون اٹھائے بغیر نہ بنی، ورنہ گھنٹیاں بجتی ہی رہتی۔ میرا دل بھی پتھر سے تراشا ہوا نہیں تھا۔ انسان تھی، پھر عمر کے اس دور میں تھی کہ جب لڑکیاں خود اپنی شناخت چاہتی ہیں، کسی کی توجہ حاصل کرنا فطری بات ہوتی ہے۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ رفتہ رفتہ دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اکثر اس کے فون آنے لگے۔ رات کو جب سب گھر والے سو جاتے، میں فون اٹھا کر برآمدے سے کمرے میں لے آتی تاکہ ہماری گفتگو اور گھنٹی کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر محو گفتگو رہتے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، سبیلہ میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سے بات نہ ہو سکے گی، مجھے پلیز اپنی ایک تصویر دے دو، میں تمہارے لیے اداس ہو جاؤں گا تو تصویر سے باتیں کرتا رہوں گا۔ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی تصویر نہیں۔ تب اس نے کہا، تم کو میرا اعتبار نہیں، اگر تصویر نہ دی تو مجھے کھو دو گی۔ غرض اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے اگلے دن اپنی ایک تصویر لبنہ کے ہاتھ اس کو بھجوا دی اور اس تصویر کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا۔ اس نے فون پر شکریہ ادا کیا اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جانے کے چند دن بعد ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں۔ امی نے کہا، سبیلہ تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ بہت پریشان ہوئی مگر امی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ان مہمان عورتوں میں سے ایک نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ امی جان نے ان کو کہا کہ میں لڑکی کا عندیہ لے کر آپ لوگوں کو حتمی جواب دوں گی۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا تو پریشانی کی حالت میں نے ارسلان کو فون کیا اور اپنی بات پکی ہونے کی اطلاع دے دی۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا بلکہ کہنے لگا، تم ہاں کر دو، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب تم کچھ کرو۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسے اجنبیوں کا سا تھا کہ مجھے اس سے شدید بیزاری محسوس ہوئی۔ آج مجھے پتہ چلا اس کا پیار ڈھونگ اور وقت گزارنے کا بہانہ تھا۔ اس کے بعد ارسلان واپس نہ لوٹا بلکہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کی نوکری فیصل آباد میں ہو گئی۔ البتہ اس دوران وہ صرف ایک بار آیا لیکن مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنے گھر رخصت ہو جانا تھا۔ نہیں پتہ تھا کہ ارسلان کس حال میں اور کہاں ہے۔ میں نے لبنہ سے بھی نہ پوچھا کیونکہ اس کی بے رخی کی وجہ سے میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب تیمور نے میرا گھونگھر اٹھایا تو چونک پڑے اور کہنے لگے، میں نے تمہاری تصویر پہلے ہی دیکھی ہے۔ ان کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ پھر وہ بولے، سبیلہ آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے
اور یہ نئی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے سچائی کی بنیاد رکھنی ضروری ہے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو اور ہم آئندہ ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اپنے ہونے والی بیوی یعنی تم سے بن دیکھے ہی بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تم کو دیکھے بغیر چاہا اور اپنے سپنوں میں بسائے رکھا تھا۔ پتہ بھی نہ تھا کہ تم کون ہوگی، مگر مجھے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ تم میرے ایک عزیز دوست ارسلان کی چاہت ہوگی۔ اگر پتہ ہوتا تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنی امی جان اور بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے تمہاری تصویر ہی دیکھ لیتا۔ میں نے کہا کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہوا؟ وہ بولے ہرگز نہیں۔ ارسلان نے ایک بار نہیں 1000 بار مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ یہ تصویر اس کے کمرے میں فریم کی ہوئی رکھی ہے، جس کو میں نہیں ہر دوست دیکھ سکتا تھا۔ اگر تم چاہو سبیلا، میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس طرح تقدیر نے میرے ساتھ مذاق کیا اس نے تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا ہو، کیونکہ ارسلان دن رات آہیں بھرتا اور تم کو یاد کر کے روتا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں تیمور کو کیا جواب دوں۔ اس وقت دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے ان کو کہا آپ مجھ پر یقین کریں، جس دن آپ کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھیں اور میری والدہ کا عندیہ پوچھا تھا، تب میں نے ارسلان کو فون کیا تھا، مگر اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور فون بند کر دیا تھا۔ بس اس دن مجھے ارسلان سے نفرت ہو گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کی آرزو نہ کروں گا اور جس سے بھی میری شادی ہوگی اسی کا گھر بساؤں گی، اس کی وفادار رہوں گی، اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ میں نے تیمور سے کہا آپ مجھے معاف کر دیجیے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور صدقے دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری التجا نے تیمور کا دل موم کر دیا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیکہ تم آئندہ کسی اور کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ میں تمہیں زندگی کی بہت خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ تیمور نے مجھے دنیا کی سب آسائشیں دیں، ہمیشہ خوش رکھا، کبھی تنگ نہ کیا۔ کبھی ہمارے درمیان ارسلان کا ذکر نہیں آیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، مگر اب کبھی کبھی تیمور پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے اجنبی سے بن جاتے ہیں، تب میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں اور مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب ارسلان کی وجہ سے ہے۔ اس نے خدا جانے مجھ سے کیسی محبت کی کہ خود ہی ٹھکرایا اور پھر میری تصویر سے محبت کرنے لگا، لیکن میں اسے محبت نہیں ڈھونگ ہی کہوں گی، کیونکہ محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے جیسا اس نے کیا۔ اس نے مجھ کو خود جواب دیا تھا اور پھر جی بھر کر رسوا بھی کیا، جبکہ محبت کرنے والے مر جاتے ہیں لیکن اپنے پیار کو رسوا نہیں کرتے۔ خدا ایسے مردوں کو عقل دے جو اپنی خود نمائی کی تسکین کی خاطر کسی کی زندگی برباد کر ڈالتے ہیں۔